بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم. آج ہم عفیفہ کے سوال سے آغاز کر رہے ہیں اور انہوں نے شادی کے حوالے سے، ظاہر ہے بچیاں شادی کے حوالے سے کرتی، میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ یہ کوئی پڑھے لکھے بھی سوال کیا کریں. ظاہر ہے بے شمار دنیا میں موضوعات ہیں ان کے بارے میں، چونکہ اس رش میں کوئی ایک آدھ دانہ کچھ اور نکلتا ہے اور مجھے اس وقت بڑی خوشی ہو رہی ہوتی ہے. علینا نے پوچھا تھا کہ سر پلیز اس پہ ویڈیو بنائیے کہ شادی کا مائنڈ کیسے بنایا جائے. اب اس پہ تو بہت سارے مزاحیہ جواب دیے جا سکتے، مطلب خود کو کیسے سمجھایا جائے. جب کوئی رشتہ آتا ہے تو دل میں ہول پڑنے لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے شادی کے بعد یہ ساری آزادی اور زندگی کا ٹوسٹ ختم ہو جائے گا. ایسا کیا بندہ سوچے کہ شادی کا مائنڈ بن جائے. اور عفیفہ کا سوال بھی اس سے ملتا جلتا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کا جواب دیں ایک کال ہے. السلام علیکم، کیسے ہیں سر؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کی دنیا آخرت دونوں سنوارے. بہت زیادہ لوگوں کی زندگیوں میں آپ روشنی پھیلانے کا باعث بن رہے ہیں. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو ایسی رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے. اچھا، میں ایک ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہی تھی. میرا کیونکہ آپ کو دنیا دیکھتی ہے، سنتی ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑا آپ کو وصف دیا ہے کہ آپ کی بات مؤثر ہوتی ہے. میں یورپ میں ہوں، ٹھیک ہے، اسپین میں ہوں. نورین میرا نام ہے اور بہت سالوں سے ہوں اور یہاں کچھ دیکھ رہی ہوں. اور میں چاہوں گی کہ آپ اس ٹاپک پہ بات کریں، کیونکہ ہمارے لوگ پاکستان میں بس رشتہ کرتے ہوئے ان کو یہ پتا ہے باہر کا چاہے گدھا بھی اٹھا کے بچی دے دو کہ باہر چلی جائے گی. یہ ریالٹی ہے. اور جو میں دیکھ رہی ہوں ادھر میرے سامنے ظاہر ہے، اتنے سال ہو گئے مجھے کہ یہاں یہ جو آئے ہوتے ہیں پاکستان سے لڑکے، ڈنکی لگا کے آئے یا جس طرح بھی آئے ہوئے ہیں، جن کی اب 35 40 45 تک بھی ایجز ہو چکی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ لوگ آ کے یہاں اگر کہیں گے جی پاک صاف ہے، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کئی سو میں سے کوئی ایک ہوگا جو یہ بطور خاص سننے والی صاف لائف بات ہے. گزارے گا، ورنہ ان سب کے ریلیشنز ہوتے ہیں طائفوں کے ساتھ. یہاں یقین کریں طائفوں کے جو اڈے ہوتے ہیں ان کے باہر ہمارے پاکستانی یہ لائن اسپین اور اٹلی کی بات بطور خاص کر رہی ہیں، فرانس میں بھی ایسے ہی ان ہے. میں بڑے بڑے حاجی صاحبان بھی ہوتے ہیں جن کے گھروں میں تاکہ وائف بھی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں. ویسے بھی لڑکے وغیرہ جو بھی ہیں سب نے جو بس آپ کو پتہ ہے یہاں سب کچھ کھلا اویلیبل ہے. اور بہت سے ہمارے پاکستانی ایڈز کا شکار ہو چکے ہیں، ہیپاٹائٹس کا شکار ہے، مطلب بڑی سیریس قسم کی بیماریاں ہیں ان کو. اور خاص طور پہ یہ وہ ایریاز ہیں جس کو مطلب بارسلونا کہتے ہیں، اس ایریے میں. اور بہت سے پھر بیماری کے ساتھ ساتھ ویسے ڈسیبل ہو جاتے ہیں. پاکستان میں تو ان کا ہوتا ہے کہ جی شادیاں ان کی ہونی ہے، کرنی ہے. تو وہاں والدین کے لیے گزارش ہے کہ کم از کم لڑکے کی صحت کا جو ضرور دیکھ لیں. باقی تو سچ ہے یہ لوگ نہیں اکیلے رہتے، شراب بھی پیتے ہیں، ڈرگس بھی لیتے ہیں. سارے نہیں لیکن زیادہ تر اس طرح ہوتے ہیں. کیونکہ میرا جانا آنا رہتا ہے تو یہ سب کچھ میں دیکھتی ہوں. خوفناک بات ہے، اور خاص طور پہ اٹلی، اسپین اور فرانس کے حوالے سے. اور اس میں بھی جو لیبر کلاس کے لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ مسائل بہت زیادہ ہیں. جو بچے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، تھوڑی اپر کلاس، یا یوں سمجھیں جن کا ایمان اپر کلاس میں ہوتا ہے، جب بھی آپ کا ایمان اچھا ہوگا، مضبوط ہوگا، آپ اچھی فیملی سے ہوں گے، تو پھر انسان گناہ میں جاتے ہوئے 100 دفعہ سوچتا ہے. ماں باپ ساتھ ہوں یا نہ ہوں، بہت سے ایسے ہیرے ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ جنہیں آپ دلدل میں بھی پھینک دیں گندگی اور غلاظت کے، تو وہاں وہ کنول بن کے جیتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. اور نورین صاحبہ نے جس طرح توجہ دلائی ہے، یہ بہت اہم ہے کہ خاص طور پہ وہ جو لیبر کلاس میں گئے ہوئے ہوتے ہیں 2-3 ملکوں میں، ان کے گھر والے ان چیزوں کو نہیں جانتے ہوتے. وہ تو محبت سے ایسے رشتے یہاں ڈھونڈتے ہیں اور بچیوں کو ان کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، اور پھر جو ان کے مسائل آتے ہیں دے آر انیبل، امپوٹنٹ بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، پھر بچیاں بڑی رول جاتی ہیں. تو جتنے یہ ان ملکوں میں بطور خاص، اور انہوں نے بارسلونا کا بہت ذکر کیا، تو انفیکٹ
جب کوئی علم والی بات اب یہ خود چونکہ دیکھتی ہیں آتی جاتی ہیں، ورنہ ایک ہوتا سنی سنائی ہے، یا ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ کسی فاسق کی بات کو نہ سنو، تو یہ بات تو وہ ہے جو ان کا عین الیقین ہے، انہوں نے دیکھا، ان کے میاں نے اتنے سالوں سے ان کے عزا و کارب میں، تو اس پہ ان کا فیتھ ہے۔ بہت شکریہ جب ہماری کوئی بھی سننے والی یا کوئی بھی دیکھنے والا جب ہم کو اس طرح کا فیڈ بیک دیتا ہے، تو کتنے ہی گھروں کی بیٹیوں کو آنے والے دنوں کی مشکل سے، چونکہ لالچ تو ہوتا ہے کہ جو وہاں جا کے زندگی بہت اچھی، تو عام طور پہ ایسے لڑکوں کے بارے میں جو مردوں کے بارے میں جو وہاں ہوں، ضرور اس کی پوچھ پڑتال کرنی چاہیے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں وہ جو شادی کا آئیڈیا تھا کہ کیسے آئے۔ اچھا یہ دیکھیے کہ جیسے بھوک نہیں ہوتی بچوں کو، اور مائیں پھر ان کے پیچھے پیچھے دودھ کا گلاس لے کے پھر رہی ہوتی ہیں، ان کا من نہیں ہو رہا ہوتا ناشتہ کرنے کو، پراٹھا کھانے کو، تو وہ کباب بنا کے، سینڈوچ بنا کے، یا یہ جو فرینچ ٹوسٹ ہے وہ بنا کے، تو پیچھے پیچھے کیوں ہو جائیں گے، صحت خراب ہو جائے گی، اور زندگی کا بوجھ دوپہر تک ان کا جسم نہیں اٹھا پائے گا، وامٹنگ والی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اسی طور پہ جب موڈ نہ بن رہا ہو تو سوچنا چاہیے کیا وجوہات ہیں۔ وجوہات میں نمبر 1 یہ ہوتی ہے کہ بہت ساری باتیں سنی سنائی ہوتی ہیں، تو کیا سنی سنائی ہر بات درست ہوتی ہے؟ ایسا نہیں ہے، سنی سنائی بیشتر باتیں غلط ہوتی ہیں۔ دوسرا، بے وجہ کا خوف ہوتا ہے، کسی کزن سے سنا، کسی دوست سے سنا، اچھا جن سے سنا وہ سارے دے آر انجوائنگ دیئر لائف، پر انہوں نے اپنی کزن کو یا دوست کو بیوقوف بنایا ہوتا ہے، وہ قصے کہانیاں الیبوریٹ کیے ہوتے کہ جن کا تعلق حقیقت سے دور کا بھی نہیں ہوتا۔ اچھا تیسرا، جن لوگوں کی نہیں ہوئی ہوتی یا جن کا موڈ یا مائنڈ نہیں بنا ہوتا اور انہوں نے زندگی کے بہت سارے سال گزار لیے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں سوچیں ایک لمحے کو کہ سوسائٹی ان کو کیا کہتی ہے۔ کیا لوگ انہیں یہ کہتے ہیں کہ واہ ماشاءاللہ کیا فیصلہ کیا، اور چھڑی رہ رہی ہے اور کنواری رہ رہی ہے، کتنا اچھا۔ تو ہر کوئی ان کے بارے میں بیچاری ماں باپ مر گئے، بہن بھائیوں میں سے تو کسی نے پوچھا نہیں، ہے بوڑھی ہو گئی، 40 سال کی ہو گئی، 45 کی ہو گئی، اب جتنی عمر بڑھتی جائے گی تو اتنا ہی یہ آوازیں بھی زیادہ بڑھتی جائیں گی۔ تو اس کا مطلب ہے she is spending a miserable life۔ تو اس نے اس وقت جب 22-24 سال کی تھی اور 26-27 سال تک کے ان ماہ و سال میں ریزسٹ کیا، جب رشتے گھر آ رہے ہوتے اس نے مائنڈ نہیں بنایا اور نتیجتاً ہائے بیچاری بن گئی۔ تو ہائے بیچاری بننا بہت برا ہے، اور ہائے بیچاری بن کے جینا اس سے بھی زیادہ برا ہے، کیونکہ آپ ٹوٹل کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہو اور آپ کا کوئی فیوچر نہیں ہوتا۔ ایون جب آپ زندگی سے جاتے ہو پیچھے دعا کرنے والے ہاتھ بھی نہیں ہوتے، دعا والے ہاتھ یا میاں کے ہوں گے یا آپ کے بچوں کے ہوں گے یا جو قریبی عزا و کارب جن پہ بوجھ بنے ہوتے ہیں، وہ تو جانے پہ یہ والی کیفیت ہوتی ہے کہ شکر ہے گئی کسی طریقے سے بیمار ہو کے یا عمر گزار کے، چونکہ وہاں رہتے ہوئے آپ چپ تو نہیں رہو گے، کھانا بھی کھاؤ گے، کپڑے بھی پہنو گے اور زندگی کے باقی ضرورتیں بھی پوری کرو، کبھی نہ کبھی ان کے گھر میں انٹرفیئر بھی کرو گے۔ تو جتنے بھی یہ مائنڈ نہ بنانے والی بچیاں ہیں جو کہتی ہیں کہ جب بھی رشتہ آتا ہے تو دل میں ہول پڑتے ہیں، میں انکار کر دیتی ہوں، اور پھر ایک وقت آتا ہے، ہم نے تو اتنے گھروں میں یہ دیکھا ہے کہ جتنے عزت سے رشتے آ رہے ہوتے تھے وہ سب بند ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ کے گھر والے اس درجے سے کمتر درجے کے، کتنے ہی درجے کمتر کے رشتوں کو قبول کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر تھوڑا اور وقت گزرتا ہے، یہ ہال پڑتا رہتا ہے اور آپ اپنی آزادی کا سوچتے رہتے ہو، ٹوسٹ ختم ہو جائے گا اس کا سوچتے رہتے ہو، اور دنیا میں لڑکوں کا پھر کال پڑ جاتا ہے، پھر آپ کو دہاجو اور برے لوگ ملتے ہیں، اور پھر زندگی کی خوشیوں کا بھی کال پڑتا ہے۔ وہاں جتنے وہ خطرے خدشے اور سنے سنائے اور خوف ہوتے ہیں وہ پھر آپ کے سامنے آ کے آلموسٹ وہ حبشی ڈانس کرتے ہیں، آپ کو پھر ڈراتے ہیں، اور زندگی کی وہ جو میٹھی ریئلٹیز تھی وہ پھر تلخ حقیقتوں میں، تلخ کانٹوں میں، تلخ یادوں میں کنورٹ ہو جاتی ہیں۔ جب بھی ہم خدا کے بنائی ہوئی زندگی میں جو وقت پہ فیصلے نہیں کرتے، اس کو ڈیلے کرتے ہیں اپنی حماقت سے، اپنی کم فہمی سے، کم علمی سے،
تو پھر اپنا نقصان بھی کرتے ہیں, جو ہم سے پیار کرتے ہیں ان کا بھی نقصان کرتے ہیں. وہ بیچارے مجبور ہوتے ہیں لاڈ میں, پیار میں, لحاظ میں, اور اسی افسوس میں چلے جاتے ہیں کہ ہم اس کا کچھ نہیں کر سکے. یہ بعض لڑکوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, یعنی 50 سال کے ہو جاتے ہیں اور اس خوشی سے اور اس نعمت سے محروم رہتے ہیں. آپ کو اندازہ ہے اللہ کے رسول کی حدیث, یہ ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ شادی نہیں کر لیتے. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا, زندگی کے سفر پہ نکلیں, سڑک پہ نکلیں, پیدل نکلیں, موٹر سائیکل پہ نکلیں, گاڑی پہ نکلیں, چھوٹے چھوٹے جمپ تو ہر جگہ لگتے ہیں, کہیں نہ کہیں کوئی جھٹکا بھی لگ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا کہ سفر کرنا بند کر دیا جائے. کھانے میں کبھی کبھی روڈ نکل آتے تھے چاولوں میں, اب تو کم نکلتے ہیں, پہلے نکلتے تھے. یا کبھی کبھی کڑوا بادام نکل آتا ہے, تو کیا پھر ساری دنیا کے باداموں کو آگ لگا دی جائے, بادام کھانے پہ پابندی لگا دی جائے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو زندگی میں شادی کا مائنڈ بنے نہ بنے, موڈ بنانا چاہیے اور وقت پہ کر لینی چاہیے. وقت گزر جائے تو پھر ہوتی نہیں ہیں, اور پھر بندہ وہی آنکھیں جو انتظار کرتی ہیں پھر روتی رہتی ہیں, اور روتی آنکھیں کسی کو اچھی نہیں لگتی. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.